وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے ان کا ترجمہ ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین اے ایمان والو آمنو ایمان لے آؤ. دیکھیے یہاں پر مومن سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے. مومن میں چاہے وہ مرد ہے عورت مومنہ بھی مراد ہے یعنی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آمنو ایمان لے آئیے. کس پہ لانا ہے؟ اللہ پر باللہ و رسول اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب سوال اس میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں کیونکہ ہم لوگ اسلام اور مسلمان پہلے سے ہیں. مسلمان گھرانے میں ہم لوگ پیدا ہوئے تو ہم لوگ کو اسلام لانے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے. کرنا پڑ رہا ہے آپ کو دقت کا سامنا؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ مسلمان، دادا دادی مسلمان، نانا نانی مسلمان، سب مسلمان ہیں. تو ہمارا یہ کام کرتا ہے اور آپ کا بھی یہ بنتا ہے کہ ہم غیروں میں اسلام کی دعوت دیں، غیروں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں. کیونکہ آپ کو یہ بات بھی اچھے سے معلوم ہوگی کہ ہمارا یہ جو اسلام پھیلا ہے وہ محبت اور اخلاص سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے. اور پہلے لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے وہ مسلمان کو دیکھ کر قبول کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اخلاق کتنے اچھے ہیں ان کے. اور آج مسلمان تو مسلمان لوگ آتے ہی نہیں ہیں اور اگر لڑکیاں ہیں تو آتی ہی نہیں ہیں. الا ماشاء اللہ کسی کو ہدایت کے لیے پہچانا جاتا ہے اور مردوں کو داڑھی اور ٹوپی اور کرتی کے لیے پہچانا جاتا ہے. ان کے علاوہ اب تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمان بچیاں بھی سر کھول کر یوں ہی سرعام گھوم رہی ہیں اور آپ یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان کی بچیاں ہیں یا غیر مسلم کی ہے. تو سب سے پہلے جو اتر رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی جو آپ کے سامنے بتا رہی تھی اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے وہ ہم میں سے آپ میں سے سب کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا شرط ہے، ضروری ہے. وہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہے یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے اور ان سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. نماز پڑھتے ہیں یہ مسلمان ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ مسلمان ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں یہ مسلمان ہے، حج کرتے ہیں یہ مسلمان ہے. بٹ یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، مومنہ کی پہچان نہیں ہے، ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے. مسلمان ہونے کی پہچان یہ سب چیزیں ہیں. اب سوال ہوتا ہے ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ تو ہمیں مومنہ بننا ہے. آپ کو کیسا بننا ہے؟ مومنہ بننا ہے، ایمان والیاں بننی ہے. ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ہر ایک اپنے روزی کی تلاش میں ہے، ہر ایک کو اپنی دنیا بنانے کی فکر ہے. کسی کو آپ کی آخرت کی فکر بالکل نہیں ہے، کوئی آپ کا خیر خواہ بالکل نہیں ہے. آج کے ٹائم میں اگر آپ کا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ کچھ بتاتا ہے تو اپنی غنیمت کو غنیمت سمجھیے اور ایسے محفلوں میں جہاں سے بھی آپ کو دعوت دی جائے آپ وہاں بلا جھجک پہنچ جائیے. خود بھی پہنچیے اور اپنی نوجوان بیٹیوں کو بھی لے کے آئیے، اپنی بہوؤں کو بھی لے کر آئیے اور لا کر ان سے، کیونکہ یہ گھر میں جو آپسی لڑائی، آپسی کا اتفاقی، آپس میں محبت کا نہ رہنا یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر علم ہوگا، اگر پتہ ہوگا ہم پر ہماری ساس کا کیا حق ہے، ہم پر
अपनी बेटों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उनको दीनी तालीम दें, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे हमें पढ़ना है। एक बच्चियां कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, कैसे जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि घरों से तो बहुत अच्छे से निकल रही है, लेकिन बाहर जाकर यूं ही सरेआम घूम रही है, दोस्तियों में लगी हुई है, यूं ही क्या नहीं है। आपको क्या है? आपने तो अपने बच्चों को भेज दिया, माँ भेज देती है, बट उनको पता नहीं होता अपने बच्चे अक्सर क्या रही है। तो सबसे पहले तो नौजवान बहनों से भी कहेंगे कि आपको माँ बहुत उम्मीद लगाकर, बहुत आस लगाकर, बहुत तमन्नाओं से, बहुत पैसों को बचा कर पढ़ाती है, लिखाती है, ताकि पढ़ ले तो आपका फायदा हो। हमको तो नहीं लगता कोई माँ ये चाहती हो हमारी बच्चियां खराब हो। किसकी माँ चाहेंगी ये बात? हमारी बच्चियां खराब हो, हमारी बच्चियां गैरों से ताल्लुकात रखें, हमारी बच्चियां सरेआम घूमें। लेकिन उनके लिए आप माओ को सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, आप अपने बच्चों को अगर दीनी तालीम देते हैं, अपने बच्चे को दीनी तालीम देते हैं, फिर उन्हें आजाद छोड़िए। आपने उन्हें बता दिया बेटा ऐसा करने से गुनाह होता है, नमाज छोड़ने से ये होता है, तो उन्हें ऐसी तालीम ही मिल गई तो फिर वो कहीं भी जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमारे साथ हम तन्हा नहीं है, हमारे माँ बाप की इज्जत है, हमारे गाँव समाज की इज्जत है, हमारे शहर इलाकों की इज्जत है। और अगर एक बेटी अगर अपना इज्जत गवा के आती है तो पूरे मोहल्ले वाले उन माओ को ताना देते हैं, उन माओ को बुरी निगाहों से देखते हैं, उन माओ को बुरा भला कहते हैं, और वो माँ फिर सदमे के मारे कुछ कह भी नहीं सकती, वो उन सदमे को बर्दाश्त करती है, उन बच्चियों के साथ